اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز نے شان صدیق اکبر پر اتنی خوبصورت نعت پڑھی، میں حیران ہوں۔ کافی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام لیا جائے تو سبحان اللہ آپ کی زبان سے بے ساختہ بلند ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، نعرہ تکبیر نہیں، اس طرح نہیں، سردی ہے لیکن اللہ کا نام جوش و خروش سے لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ میری اس مسجد میں 4 سال بعد حاضری ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حیات تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس مسجد کے جو بچے نے ناظرہ ختم کیا ہے اس کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں سے اس بچے نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا ہے۔ تو مجھے 10 منٹ کے لیے پابند کیا گیا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں ہی اپنی بات ختم کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آقا و مولا اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ہمارے ماضی کے ایک شاعر گزرے ہیں، نعت خوان گزرے ہیں، سید امین گیلانی۔ وہ جو سید سلمان گیلانی نے ان کے والد محترم تھے، سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید پر ایک مختصر سی حمد ہے، وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں، اور یہ نظم ایسی ہے کہ آپ حضرات نے میرے سامنے میرے ساتھ لا الہ کا ورد کرنا ہے۔ تیار ہیں نا جی؟ لا الہ پڑھیں گے نا جی؟ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پہ ہے لات۔ تیری نفی، لا الہ نفی ہے نا جی، غیروں کی نفی ہے نا۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پہ ہے لات۔ شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ چھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ،
کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ موت کا حیات کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا جی۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات، کل کا مالک وہ تنہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، اس کا نہیں ہے کوئی شریک۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، اس کا نہیں ہے کوئی شریک۔ سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ الا اللہ۔ سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب منگتے ہو داتا بس وہی اللہ۔ سب منگتے ہیں وہ داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنا زبردست سسٹم ہوا کرتا تھا وہ سٹینڈ والا۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی۔ ہمارے علماء کرام نے شرک پہ بڑی محنت کی ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھایا ہوگا، عقیدہ سکھایا ہوگا۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ باقی جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ شرک کرنے والا پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا سیدنا نوح کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا ابراہیم پیغمبر کا باپ آزر ہی کیوں نہ ہو، شرک کرنے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ببانگ دہل یہ اعلان ہوا کہ شرک کرنے والوں سے اللہ بھی بری، اس کا رسول بھی بری۔ کتنا بڑا اعلان ہے حضرت۔ چاہے شرک کرنے والے خوب نمازی ہوں، ہر سال حج پہ جاتے ہوں، عمرے بھی ادا کرتے ہوں، سینکڑوں مرید ان کے دائیں بائیں نظر آئیں، چاہے وہ شیخ کہلائیں، پیر کہلائیں، لیکن قرآن کہتا ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الحیات، سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن نیک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے تو بات ہی ختم کر دی۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا
جنت کا ہے دروازہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں کا جذبہ سر تو نہیں ہو گیا؟ تھک تو نہیں گئے جی؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ ماشاءاللہ جی، علماء اہل سنت زندہ باد، جزاک اللہ خیر جی۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، جنت کا ہے دروازہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی نظم کے اختتام پر سید امین گیلانی لکھتے ہیں، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اب کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال مرحوم، علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ کلمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پیوند، بتان وہم گمان، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے 10 منٹ